اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث آله ومظهر كماله مرشدي سيدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إلى النبي الحبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. برادران ملت اسلامیہ و حاضرین جلسہ و فدایان رسول و آل رسول، مجھ سے قبل نوجوان مبلغ ذکر اہل بیت کی افادیت فائدہ بتا رہے تھے. کہ جب تک ہمیں کسی چیز کا فائدہ نہیں معلوم ہوتا اس کام میں ہم ہاتھ نہیں ڈالتے. فطرت انسانی ہے، جب تک دو کے چار بننے کی امید نہ ہو آدمی کاروبار میں ہاتھ نہیں ڈالتا. سو یہ بمبئی کی نگری تو کاروباری نگری ہے، روکڑا مانگتا ہے. لیکن مومن کی زندگی اور کافر کی زندگی میں یہی فرق ہے. مومن جو ہے دنیا میں مسافر ہے، اس کے پیش نظر آخرت ہے. زندگی کے چند روز ہے، رہنا ہے، چلے جانا ہے. 50 سال، 60 سال، 70 سال، اور بہت زیادہ لمبا کھینچا تو 90 سال، اور کبھی کبھی سننے میں آتا 100 سال. کتنے بھی سال جیو، جانا تو ہے. لیکن یہ 100 سال ہم نے زندگی گزاری، ایک ایک لمحے کا ہم کو حساب وہاں پر دینا ہے. لیکن یہ بڑے خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور اپنا وقت نکال کر اپنے بستر کو چھوڑ کر. اب میں تو سمجھتا ہوں یہ تو بستر کا ٹائم بھی نہیں ہے، یہ تو چبوتروں کا ٹائم ہے. زیادہ تر ٹائم شام میں چبوترے پہ میٹنگ ہوتی ہے، چبوترے پہ بیٹھ جاتے ہیں. جو پارلیمنٹ میں مسئلے حل نہیں ہوتے وہ چبوترے پہ ہو جاتے ہیں. اسمبلی میں بیچارہ ایم ایل اے جھک مارتے رہتا، مگر چبوترے پہ میاں بھائی جو ہے مسئلہ حل کر دیتے ہو. زندگی میں آدمی سب گزارتے ہیں، کون ہے جو جاگتا نہیں؟ اور بمبئی میں تو 12-1 بجے تک تو روڈوں میں نظر آتے ہیں لوگ. نیند ہی نہیں آتی. یا تو فلیٹ چھوٹے ہیں، کمرے چھوٹے ہیں، گرمی کی وجہ سے اندر نہیں جاتا، باہر ہی ہوا کھاتے رہتے ہیں. بہرحال کچھ نہ کچھ مجبوری ہے. کچھ شوق سے جاگتے ہیں، کچھ ٹائم پاس کرتے ہیں. مگر باہر جتنی دیر وقت جاگتے ہیں، یہ جاگتے نہیں بلکہ اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں. باہر کھڑے رہیں گے، غیبتیں ہوتی رہیں گی، دوسرے کے گھروں میں جھانکتے رہیں گے، غیبت کریں گے اور غیبت سنیں گے.
اسلام میں شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ غیبت ہے، اور 99.9% مسلمان اس میں گرفتار ہیں۔ ہر ایک دوسرے کے گھر کی خبر، اس کے کاروبار کی خبر، انہیں اس کو ڈبا دیا، انہیں اس کو تیرا دیا، اس کی بہن فلاں کے ساتھ پنگا چل رہا ہے، اس کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، لفڑا چل رہا ہے۔ یہ غیبتیں ہیں۔ لیکن غیبت کرنے والے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، کوئی عمل، کسی بھی عمل میں کوئی آدمی شریک نہیں ہے۔ گناہ کرے، جھوٹ بولے، زناکاری کرے، شراب پیے، یہ انڈیویجول مسئلہ ہے۔ لیکن غیبت تو اتنا برا عمل ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، سارے نیک کام کر رہے ہیں، مگر غیبت کا بازار بھی گرم ہے۔ جب میدان محشر میں عمل تولے جائیں گے تو جس کی غیبت آپ کرے اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ محشر میں سب سے بڑا نقصان وہاں ہے۔ آپ تو بڑے خوش ہیں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے چلے کیے، اتنی زکوٰۃ دیا، اتنے مدرسے بنایا، اتنی مسجدیں بنائی، مگر صبح سے شام تک غیبت کرتے رہے۔ تو جس کی غیبت کرے انہیں جب پکڑا جائے گا محشر میں عمل کی کمی کی وجہ سے، تو ان پہ نظر پڑے گی جو دنیا میں اس کی غیبت کرتے تھے۔ پکڑ کے لائیں گے فرشتے، بھائی نے تیری غیبت کرتا تھا، تو پروردگار حکم فرمائے گا اس کے نامہ اعمال میں سے جو نیکیاں ہیں اتنے نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دو جس کی یہ غیبت کرتا تھا۔ تو جو آدمی جہنم کی طرف جا رہا تھا اس کے نیکیاں لے کے وہ جنت میں چلا گیا، اور انہوں جنت کو جاتے جاتے پلٹ کے جہنم کی طرف چلے گئے، کیونکہ اکاؤنٹ ان کا خالی ہو گیا۔ تو غیبت اسلام میں سب سے بدترین عمل ہے۔ شرک کے بعد، شرک و کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ غیبت ہے۔ اللہ آپ کو، ہماری قوم کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو غیبت سے بچائے۔ عورتوں میں تو زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عورتوں، عمل کرو، عمل کرو، میں نے تمہارے طبقے کو، تمہاری کمیونٹی کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیوں زیادہ ہیں؟ فرمایا غیبت زیادہ کرتے ہو، غیبت زیادہ کرتے ہو، اس عمل کی بنیاد پہ تم لوگ زیادہ جہنم میں جائیں گے، اور ایک ناشکری کی بنیاد پہ جائیں گے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کہاں نہیں جاگتے، ہر جگہ جاگتے ہیں، برادری جاگتے ہیں، لیڈروں کے لیے جاگتے ہیں، مگر یہ زندگی بھر جو جاگے ایک ایک پل کا حساب ہم کو دینا ہے۔ سرکار عثمان غنی کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے، حضور کچھ مدد فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان کے پاس جاؤ۔ یہ حضرت عثمان غنی کے پاس مدد کے لیے آئے، اور عقیدہ صحابہ کیا تھا؟ عقیدہ صحابہ یہ تھا کہ جو بھی ضرورت پڑتی اللہ کے رسول سے مدد مانگتے۔ نبی سے مدد مانگنا یہ بدعت و شرک نہیں ہے، یہ تو صحابہ کی سنت ہے، اور ہم وہی سنت پہ تو عمل کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا نبی سے بھی مانگنا حرام ہے، حرامیوں کے لیے حرام ہوگا، حلالیوں کے لیے حلال ہے۔ ہم تو حلالی ہیں، ہمارے لیے تو نبی کے سوائے نبی کے ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دے رہا ہے اور میں تقسیم کر رہا ہوں۔ اب کیا دے رہا ہے، کیا تقسیم کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی کیا تقسیم کر رہے ہیں؟ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، تو مصطفیٰ کے تقسیم کرنے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ یہ مالک کے جنت ہے۔ اللہ نے نبی پاک کو مالک جنت بنایا، تو میرے آقا نے فرمایا عثمان کے پاس جاؤ۔ وہ صحابی رسول مدد مانگنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو حضرت عثمان غنی اپنے غلام پہ غصے میں آ رہے ہیں، چراغ کی بتی کیوں بڑھایا؟ اس میں تیل زیادہ جل رہا ہے، بتی کو کم کر۔
یہ سن کے واپس ہو گئے. بھلے اللہ کے رسول نے کہاں بھیجا دیا مجھے؟ جو آدمی چراغ کی بتی پہ غلام کو ڈانٹ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ تیل زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، یہ تو بڑے کنجوس ہے. پھر دوسرے دن اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ مدد کی ضرورت ہے. میرے آقا نے فرمایا عثمان کے پاس جاؤ. اب صحابی تھے، یہ نہیں بولے کہ حضور کل گیا تھا یہ نقشہ دیکھ کے آیا. اللہ کے نبی کا حکم تھا. پھر دوسرے دن چلے گئے. دوسرے دن گئے تو حضرت عثمان غنی غلام پہ غصے میں آ رہے ہیں، سالن گاڑا کیوں بنایا؟ پانی ڈالتا تو زیادہ دیر تک 2 وقت کام آتا، سالن کو پتلا کرنا تھا. انہیں بولا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کل چراغ کے واسطے گڑبڑ کر رہے تھے، یا سالن کے واسطے گڑبڑ کر رہے، یہ کیا دیں گے مجھے؟ واپس جانے لگے تو سرکار عثمان غنی کی نظر پڑی. بلا کے پوچھے بھائی کل بھی آئے تھے تم، آج بھی آئے، چلے جا رہے، بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اب کیا بتاؤں، بس آ گیا تھا. نہیں بولو کیوں آئے تھے؟ بولے اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا، میری بچی کی شادی ہے، مدد کی ضرورت ہے، جلدی جلدی بول دیے مجھے مدد کی ضرورت ہے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے بڑی شان بے نیازی سے کہا ابھی ملک شام سے میرا مال آیا ہے تجارت کا، اونٹوں پہ سے اترا نہیں ہے، جتنی ضرورت ہے مال بھی لے جاؤ اونٹ بھی لے جاؤ، مال بھی لے جاؤ اونٹ بھی لے جاؤ. تو یہ صحابی رسول حیران ہو پریشان ہو گئے. کنجوسی کا یہ عالم، بتی کم کرو، سالن کو پتلا کرو، اور سخاوت کا یہ عالم ہے کہ لے کے چلے جاؤ. تو بولے بھائی عثمان یہ 2 دن کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا اور اب کا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو فرمایا کیا بات ہے؟ بولے کنجوسی کا وہ عالم کہ چراغ کی بتی کم کرو، سالن کو پتلا کرو، کنجوسی کا یہ عالم ہے، اور دینے کا یہ عالم ہے کہ بے تحاشا دے رہے ہیں. تو فرمایا میرے بھائی چراغ کی بتی کا تعلق میری ذات سے ہے، روشنی میں بیٹھتا ہوں اور سالن میں کھاتا ہوں، اور جو چیز میری ذات پہ خرچ ہوتی ہے میں سوچ سوچ کے خرچ کرتا ہوں کہ اس کا حساب مجھے دینا ہے. میرے اوپر جو خرچہ ہو رہا ہے کہ معاشر میں مجھے اس کا حساب دینا ہے، اور جو تم کو دے رہا ہوں معاشر میں حساب لینا ہے. تو جہاں دینا ہوتا ہے سوچ کے خرچ کرتا ہوں، اور جہاں لینا ہوتا ہے بے دریغ خرچ کرتا ہوں. یہ تو فکس ڈپازٹ ہے، میں نے یہاں جمع کر دیا، معاشر میں کیش کراؤں گا. تو فکر دے رہا ہوں کہ سال بھر تک نہ جانے کیسے کیسے حالات میں جاگے، لیڈروں کے لیے جاگے، الیکشن میں جاگے، پی لیڈر کے لیے جاگے، چوراہوں پہ بیٹھ کے اپنے وقت کو برباد کیے. لیکن کل میدان محشر میں پورے راتوں کا حساب ہوگا، پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. تو اللہ کی بارگاہ میں یہ تو عرض کر سکیں گے کہ اللہ اپنی ذات کے لیے ہم نے بہت جاگا، بے رحمی کے شکار ہو کے ہم نے چوراہوں پہ بیٹھ کر جاگا، لیکن میرے مولا زندگی میں ایک رات ایسی ہے جو تیرے محبوب کے نواسے کے لیے جاگا ہے، ذکر حسین کے لیے جاگا ہے. تو آج کا یہ جاگنا کل قیامت کے دن قسمت کو جگا دے گا. یہی لمحے کام آئیں گے جب محشر میں تہی دامن ہوں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا مگر یہ زندگی کے لمحے. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادت، نبیوں کا ذکر عبادت ہے. جو کام پیغمبر کی ذات کے لیے کرو وہ عبادت ہے، اور جو کار محبوب کے نواسے کے لیے کرو، اولیاء کے لیے کرو تو حکم رسالت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذکر الاولیاء کفارۃ من الذنوب، ولیوں کا ذکر گناہوں کو دھو دیتا ہے، ولیوں کا ذکر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو میلاد شریف میں چراغاں کرے عبادت کا ثواب مل گیا، اور حسین کا ذکر کرے گناہ معاف ہو گئے. تو یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کاتب تقدیر ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو جتنے مجالس تم شرکت کرو گے، جتنا ذکر حسین سنتے جاؤ گے، اللہ اتنے تمہارے گناہ مٹاتا جائے گا.
حدیث شریف میں ہے کہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب جسے اللہ کی رحمتیں چاہیے ذکر کی مجلس کرے، مگر ایک چیز ہے، جب پانی پڑتا ہے تو سب کو سیراب کرتا ہے، بستی پہ بھی گرتا ہے، گندی نالیوں میں بھی گرتا ہے۔ پانی تو ہر جگہ بہتا ہے، ہر جگہ گرتا ہے۔ کھیت میں گرا تو فصل اگ گئی، نالیوں میں گرا تو بہہ کے سمندر میں چلا گیا۔ اب یہ سمجھنا کہ ہماری وجہ سے ان کو بھی فائدہ ملے گا، اتنا ہی فائدہ ملے گا کہ ہمارا معاملہ کھیت کا ہے اور تمہارا معاملہ گٹر کا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فضل کو کرم ہے اللہ کا۔ اللہ نے مومنین کی قسمت میں یہ سعادتیں عطا فرمائی کہ اللہ نے ہم کو اہل بیت اطہار کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ ذکر حسین یہ نوجوان بڑی محنت کر کے سجائے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا امام حسین کے یہ رشتہ دار ہیں؟ کیا رشتہ ہے امام حسین سے ان کا جو آپ کے دروازے پہ پہنچ پہنچ کے آپ کی فکر کو جگائے؟ آپ تو شکر ادا کرو ان بستی کے نوجوانوں کا۔ گانا پارٹی بھی رکھ سکتے تھے، قوالی کا بھی پروگرام رکھ سکتے تھے، مگر اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چنا۔ اور یہ سمجھ رہے کہ ہم کر رہے ہیں، ارے اللہ کے محبوب کا کام تم کیا کرتے؟ اللہ تم سے لے رہا ہے۔ کوئی کام کچھ نہیں کرتا اللہ جب تک کہ توفیق نہ دے دے۔ تو یہ نوجوانوں کا شکر ادا کرو کہ کون سی چیز کو یہ نبھا رہے ہیں اور اپنی قوم کو کیا بتانا چاہتے ہیں۔ یہ مجالس کا فائدہ کیا ہے؟ جب تک کہ تم اس کے فائدے سے واقف نہیں ہوں گے اور اپنے دل و دماغ میں امام حسین کی قربانی کو نہیں بٹھا لیں گے، اس وقت تک تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آج اگر جلسے میں بیٹھنے والا امام حسین کا ذکر سن کر اٹھا، صبح اس کے گھر میں تبدیلی نہیں آئی، شراب پکڑنے والا شراب پی رہا ہے، جوا کھیلنے والا جوا کھیل رہا ہے، مٹکے کا کاروبار کر رہا ہے، ناجائز کاروبار کر رہا ہے، تو پھر تمہیں کیا تبدیلی آئی؟ 1000 مرتبہ بھی ذکر حسین سنو، اس سے تم کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب ذکر حسین سن کے تم نکلو گے تو تمہاری ماں اور بہنیں، گھر کی بیٹیاں نمازوں کے پابند ہو جانا، کیونکہ امام حسین کا پیغام بھوک و پیاس کی شدت میں 3 دن کے پیاسے امام حسین نے سجدے کی لاج رکھی ہے۔ جب امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام نے صبح سے شام تک اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھایا، اور جب وقت عصر ہوا تو امام تیمم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جسم سے اتنا خون بہ رہا ہے کہ تیمم کرتے ہیں تو مٹی واپس آ جاتی ہے۔ اس زمین پر امام حسین نے سجدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سجدے کی بڑی اہمیت بتائی ہے۔ قرآن میں فرمایا والعصر، قسم ہے وقت عصر کی، قسم ہے وقت عصر کی، اور وہ عصر کا وقت تھا۔ امام علی مقام نے سجدے میں سر رکھا، اور اسی حالت میں شمر نے امام حسین کے سر کو جدا کر دیا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو امام حسین نے، غلاموں کو یہ سبق دیا کہ نانا کے دین کی حفاظت ایسے ہوتی ہے، نمازوں کی حفاظت ایسی ہوتی ہے، سجدوں کی حفاظت ایسی ہوتی ہے کہ تم میرے سجدے کو یاد کرنا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا اپنی اولاد کی لاشوں کو اٹھاتا ہوا میں نے سجدے کو نہیں بھولا۔ تم عیش و آرام کی زندگی میں رہتے ہو، تم پنکھے کی ہوا میں رہتے ہو، دن بھر کھاتے پیتے ہو، جب نماز کا وقت آ جائے ہر عیش کو چھوڑ دینا، نانا جان کے دین کی حفاظت کرنا۔ تو یہ ہے پیغام حسین، تبدیلی لانا پڑے گا۔ یہ قوم کا سرمایہ لگا ہے جلسے میں، عقل حلال کی کمائی لگی ہے، یہ اسی لیے لگی ہے کہ نسلیں بدلی، اپنے آپ کو بدلو۔ میرے دوستو، قرآن شریف کی میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرو کا مطلب اللہ سے محبت کرو۔
اللہ سے ڈرو وہ تو اللہ کا نام لے کے بھاگ جاؤ. نہیں, اللہ سے ڈرو کا مطلب اللہ سے اتنی محبت کرو جب کھانا کھاؤ تو دیکھو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے, پیتے وقت دیکھو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. جب محبوب سے محبت ہو جاتی ہے تو عاشق وہی کام کرتا ہے جو محبوب کی مرضی ہوتی ہے. آپ کے روزمرہ کی زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی بیوی سے آپ کو بہت محبت ہے, آپ ایک شرٹ پہن کے نکلے باہر آئے, بیوی نے پکار کے کہا بھائی یہ شرٹ مجھے پسند نہیں ہے اتار دیجئے. آپ چپکے سے گھر میں گئے, شرٹ بدل لیے, بیوی جو دی پہن لے کے چلے گئے. باہر دوست کھڑا تھا, بولا یار جورو سے بہت ڈرتا ہے, جورو سے بہت ڈرتا. باہر نکلا سو آدمی شرٹ بدل لیا, یہ جورو کا غلام ہے. تو عقل مند کہنے لگا نادان, یہ جورو کی غلامی نہیں ہے, میری بیوی سے مجھے